کیا ایک ایسا شخص جو دہائیوں تک ملک کے فیصلوں کا مرکز رہا اچانک دنیا سے رخصت ہو جائے تو تاریخ کس طرح سانس لیتی ہے؟ تہران کی سڑکیں خاموش ہے اور کروڑوں لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کون ہے اور کیوں ان کی موت کی خبر ایک خبر نہیں بلکہ ایک عہد کے اختتام کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ Who is your worst enemy, Mr. President? دشمن اصلی ایران کیست؟ امریکہ۔ امریکہ۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو طالب علم سے انقلاب کا سپاہی بنا اور پھر صدر مملکت اور پھر ایران کا سب سے مقبول ترین سیاسی اور مذہبی رہنما۔ یہ ایک ایسی زندگی کی کہانی ہے جسے سمجھنا دراصل مشرق وسطیٰ کی جدید تاریخ کو سمجھنا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر، ایک ایسا منصب جو صرف سیاسی نہیں بلکہ روحانی حیثیت رکھتا ہے۔ 1999 سے لے کر آج تک وہ ایران کی پالیسی، خارجی تعلقات اور اندرونی نظام کے اہم ستون رہے، اور پھر جب ان کی وفات کی خبر سامنے آتی ہے تو یہ صرف ایک انسان کی وفات کی خبر نہیں ہوتی بلکہ ایک نظریے، ایک دور اور ایک مستقبل کے نظام کے حوالے سے اہم ستون ہوتی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی 19 اپریل سن 1939 کو مشہد ایران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی دینی تعلیم، سادگی اور غربت کے گرد گھومتی ہے۔ قرآن، فقہ، فلسفہ اور ساتھ ساتھ ایران میں شاہ کے خلاف ابھرتی ہوئی مزاحمت سوچ اپنایا۔ وہ یہ وقت تھا جب محمد رضا شاہ کی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ کئی بار گرفتار۔ انقلاب کے بعد ایران ایک نئے نظام میں داخل ہوا اور اس نئے نظام میں علی خامنائی کو ایک نئی ذمہ داری ملی، جہاں پر 1981 میں اسے صدر منتخب کیا گیا۔ اس عہدے تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں تھا۔ ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا جہاں پر ان کی دائیں بازو کو ہمیشہ کے لیے متاثر کیا گیا تھا۔ یہ زندگی ان کے لیے آسان نہیں تھی۔ یہ ایک علامت تھا کہ انقلاب کے راستے پر چلنے والوں کی زندگی ہمیشہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ وہ دور تھا جس نے ان کی سیاسی سوچ کو مزید سخت اور مزاحمتی بنا دیا، جہاں پر 1989 میں اسے سپریم لیڈر کا خطاب ملا۔ یہ فیصلہ غیر متوقع بھی تھا اور تاریخی بھی تھا۔ یہاں سے ان کی طاقت کا اصل دور شروع ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اندرونی ملک احتجاج، معاشی مشکلات اور نوجوان نسل کے سوالات، یہ سب بھی اس دور کا حصہ ہے۔ یہ ایک پیچیدہ حقیقت ہے جہاں ایک سپریم لیڈر کروڑوں لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوئے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب سرکاری اعلان ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ آیت اللہ علی خامنائی اب ہم میں نہیں رہے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں بلکہ ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے جہاں پر کروڑوں لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، مساجد میں دعائیں، اور پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس کے بعد نظام کو کون سنبھالے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک انسان کی زندگی پورے ملک کی تقدیر سے جڑی نظر آتی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ جنگوں اور معاہدوں سے نہیں بنتی بلکہ وقت کے کڑے امتحان سے بنتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک طالب علم سے سپریم لیڈر بننے تک کا سفر، جنگ، حملے، قید اور پھر تنہائی کی زندگی، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ قیادت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ان کی وفات ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ افراد چلے جاتے ہیں لیکن نظریہ اور نظریات ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں۔